الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر چھوٹا مگر حقیقت میں پوری انسانیت کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے بچوں کے حقوق۔ بچے کسی قوم کا سرمایہ، کسی ملت کا مستقبل اور کسی معاشرے کی امید ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کے حقوق محفوظ ہیں تو معاشرہ محفوظ ہے، اور اگر بچوں کے حقوق پامال ہے تو سمجھ لیجیے کہ مستقبل خطرے میں ہے۔ اسلام نے بچوں کو صرف محبت ہی نہیں دی بلکہ حقوق دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے، ان کے ساتھ کھیلتے، انہیں سلام کرتے، حتیٰ کہ نماز کے دوران بھی بچوں کے رونے کی آواز سن کر نماز مختصر فرما دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث بچوں کے حقوق کا بنیادی اصول بیان کرتی ہے: رحمت، توجہ اور احترام۔ پہلا حق زندگی اور تحفظ کا حق ہے۔ بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے۔ اسلام نے جاہلیت کی اس رسم کو ختم کیا جس میں اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی اگرچہ طریقہ بدل گیا ہے، مگر غفلت، لاپرواہی، تشدد اور عدم توجہ بچوں کی زندگی کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ ہر بچے کا حق ہے کہ اسے مار پیٹ سے محفوظ رکھا جائے، گھریلو تشدد کا شکار نہ بنایا جائے، اس کی جان، عزت اور وقار کی حفاظت کی جائے۔ دوسرا حق اچھی تربیت اور کردار سازی۔ صرف کھانا کپڑا دینا کافی نہیں، اچھی تربیت دینا والدین اور معاشرے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا۔ بچوں کا حق ہے کہ اسے سچ بولنا سکھایا جائے، ادب، اخلاق اور دیانت کی تربیت دی جائے، گالی، جھوٹ اور فحاشی سے بچایا جائے۔ تیسرا حق تعلیم کا حق۔ تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکیاں۔ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا اور جدید دنیا نے بھی تعلیم کو بنیادی انسانی کا حق مانا۔ چوتھا حق محبت، شفقت اور وقت۔ بچے صرف کھلونے سے نہیں، محبت اور توجہ سے پلتے ہیں۔ والدین اگر وقت نہ دیں تو بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، غلط صحبت اور برے راستوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بچے کا حق ہے کہ اسے سنا جائے، اس کے جذبات کو سمجھا جائے، اس سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ پانچواں حق عدل اور برابری۔ اولاد کے درمیان ناانصافی بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان انصاف کا حکم دیا اور ایک صحابی کو نابرابری پر تنبیہ فرمائی۔ بچے کا حق ہے کہ بہن بھائیوں میں امتیاز نہ ہو، بیٹے کو بیٹی پر فوقیت نہ دی جائے، ہر بچے کو برابری، محبت اور توجہ ملے۔ چھٹا حق شفقت اور استحصال سے تحفظ۔ آج لاکھوں بچے مزدوری پر مجبور ہیں، بھیک مانگنے پر لگائے جاتے ہیں، خطرناک کاموں میں جھونک دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف قانونی جرم نہیں بلکہ اخلاقی اور دینی جرم بھی ہے۔ ہر بچے کا حق ہے
کہ اس سے اس کی عمر کے خلاف کام نہ لیا جائے، اس کا بچپن محفوظ رکھا جائے۔ بچوں کے حقوق کی پامالی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک خود سے سوال کرے، کیا ہم اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں؟ کیا ہم ان کی بات سنتے ہیں؟ کیا ہم انہیں صرف ڈانٹتے ہیں یا سمجھاتے بھی ہیں؟ یاد رکھیے، آج کا بچہ کل کا باپ، استاد، حاکم اور رہنما ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم ایک بہتر معاشرہ چاہتے ہیں تو بچوں کے حقوق کو پہچاننا ہوگا۔ انہیں صرف نصاب نہیں، اخلاق دینا ہوگا۔ انہیں صرف دنیا نہیں، انسانیت سکھانی ہوگی۔ آئیے عہد کریں، ہم بچوں پر ظلم نہیں کریں گے، ان کے حقوق کو ادا کریں گے، انہیں ایک روشن مستقبل دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بچوں کے حقوق سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔